اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکری للمؤمنین اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ۔ کا نام ہے سورۃ الاعراف۔ اعراف جمع ہے عرف کی۔ عرف کا لفظ عربی زبان میں قلعے کے اوپر بنی ہوئی جو برجی ہوتی ہے اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور مرغے کی جو کلغی ہوتی ہے اس کو بھی برج کہتے ہیں، اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور ہر ابھری ہوئی چیز جیسے گائے اور بیل کے سینگ ہوتے ہیں ان کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے، لیکن زیادہ استعمال عرف اور اعراف کا جو ہے وہ قلعے کی دیواروں کے لیے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سورت مبارکہ جو ہے اس میں ایک مقام پر آگے جا کر اللہ رب العزت نے آخرت کے احوال بیان کرتے ہوئے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے کہ جنتی جنت میں جاتے ہوں گے اور دوزخی دوزخ میں جاتے ہوں گے، فیصلہ ہو چکا ہو۔ تو دیوار کے اوپر برجیوں میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ جنتیوں کو شاباش دیتے ہوں گے اور جہنمیوں کو جو ہے وہ لتاڑ رہے ہوں گے اور انہیں ڈانٹ پلا رہے ہوں گے کہ تم جو ہے وہ جو کچھ کرتے تھے وہ تم نے دیکھ لیا، بھگت لیا کہ نہیں۔ ابھی وہ جنت میں داخل نہیں ہوئے ہیں لیکن وہ امید سے ہیں کہ جنت میں جائیں گے۔ تو یہ جو مقام ہے یہ قرآن پاک کا منفرد مقام ہے، اس کی طرح کا کوئی دوسرا مقام یہ ذکر کسی دوسرے مقام پر نہیں آیا۔ اگرچہ دیوار کا ذکر سورۃ الحدید کے اندر بھی آیا ہے، جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان فَضَرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، ایک دیوار ٹھوک دی جائے گی، اس کا ذکر آیا ہے، لیکن وہ ذکر جو ہے اس کے ساتھ یہ اصحاب الاعراف کا ذکر نہیں ہے جو برجیوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ تو اس وجہ سے چونکہ یہ ایک ہی مقام ہے قرآن پاک کے اندر، تو لہٰذا علامت کے طور پہ، نشانی کے طور پہ سب سے زیادہ یہی ایک مناسب تھا اس کا نام، کہ وہ سورت کے جس کے اندر اعراف کے لوگوں کا ذکر کیا گیا، اعراف کا ذکر کیا گیا۔ اس سورہ مبارکہ کا جو اصل موضوع ہے وہ ہم نے شروع میں بھی پڑھا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو قوم ہے بنی اسماعیل، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل کے لوگ جو آپ کی امت خاصہ ہیں، ان کے اوپر اتمام حجت کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو طرح سے۔ سورۃ الانعام میں شرک کی تردید اور توحید کی حقانیت کے دلائل آفاق کے اندر جو پھیلے ہوئے ہیں، کائنات میں جو دلائل بکھرے ہوئے ہیں ان کی طرف توجہ دلا کر، اور انفس میں جانوں کے اندر جو دلائل موجود ہیں ان کے ذریعے سے بیان کیا گیا ہے، اور اتمام حجت ہو جاتی ہے کسی بھی انسان پر جو صاحب عقل ہے کہ بھئی اللہ رب العزت کی توحید حق ہے اور شرک ہر صورت میں ہر شکل میں باطل ہے۔ اس کے بعد پھر سورۃ الاعراف میں انسانی تاریخ میں انبیاء علیہ السلام کی جو دعوت ہے اور اس دعوت کا جو ایک تسلسل ہے اور اس کی جو ایک یکسانیت ہے کہ یہ دعوت ہمیشہ سے ایک ہی رہی ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ کی دعوت، یہ کبھی بھی یہ دعوت تبدیل نہیں ہوئی، میں اللہ کی بندگی اور غلامی اختیار کر دوں۔ جو واحد ہے فرد،
وہ بھی اللہ کی بندگی اور غلامی اختیار کر لے، اور جو اجتماع ہے یعنی معاشرہ اور ریاست وہ بھی اللہ کی بندگی اور غلامی کو اختیار کر لے۔ انبیاء علیہ والسلام کی دعوت ہمیشہ سے یہی رہی ہے، اور اس کے جواب میں جب قوموں نے تسلیم نہیں کیا اس کو اور انکار کیا اس کا، تو اللہ کی سنت بھی ہمیشہ سے یہی رہی ہے کہ انکار کرنے والی قوموں کو ایک خاص وقت تک مہلت دی گئی کہ بھئی بات کو اچھی طرح سے سمجھ لو، ہر طرف سے دلائل کے ساتھ ٹھونک بجا کر دیکھ لو، اس کے بعد اگر رسول کی رسالت کا، اس کی دعوت کا انکار کرو گے تو تمہاری مہلت عمل ختم ہے۔ لہٰذا 6 قوموں کا ذکر لگاتار فرمایا کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کر دیا رسولوں کی دعوت کو تسلیم نہ کرنے کے سبب سے، اور پھر 7ویں قوم یعنی بنی اسماعیل جو ہیں ان کی طرف رخ کر کے پھر نبی علیہ السلام کی رسالت پر ایمان لانے کی ان کو دعوت دی، اور فرمایا کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اے تمام دنیا کے انسانوں میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور آپ کو اللہ نے باقی انسانوں کے لیے ہدایت کا واحد سبب بنایا ہے۔ اب اگر کسی کو ہدایت چاہیے ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر آئے گا تو ہدایت ملے گی، اگر یہاں نہیں آئے گا تو پھر کہیں بھی جائے گا تو گمراہی ہی کمائے گا، اس در کے سوا باقی در ہدایت کے بند ہیں۔ تو یہ پھر جو ہے وہ سلسلہ کلام آخر سورت تک چلتا گیا ہے، اور اتمام حجت بنی اسماعیل پر اور ان کے ذیل میں پھر باقی ساری انسانیت کے اوپر توحید کے، شرک کے اور رسالت و نبوت کے حوالے سے کر دیا گیا ہے۔ تو اب اس سلسلے میں ہم اس کا ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ لفظی ترجمہ ہوتا ہے، تھوڑا سا تیز چلتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بے حد مہربان ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم صاد، یہ 4 حرف ہیں جن کو حروف مقطعات کہتے ہیں، اور ان کے معنی اور مراد کو اللہ ہی جانتا ہے۔ بہرحال جن صورتوں کے آغاز میں آئے ہیں ان میں سے بعض کے یہ نام بھی قرار دیے گئے ہیں، اس لیے بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ جس صورت میں بھی یہ آئے ہیں اس صورت کا قرآنی نام ہے۔ کتاب ایک کتاب ہے، انزلہ اتری الیکا آپ کی جانب، ایک کتاب ہے یہ الف لام میم صاد یا قرآن کریم ایک کتاب ہے جو انزلہ اتری ہے، یعنی کہ انزلہ وہ اس نے اتارا اور انزلہ اس کو اتارا گیا، الیکا جانب آپ کی، فلا یکن تو نہیں آپ، فلا تو نہیں یکن ہو، فی بیچ صدرے کا سینے کے آپ کے حرجن کوئی تنگی، تو آپ کے سینے میں تنگی نہ ہو، من ہو اس کے سبب سے، یعنی اس کو پہنچانے کے سبب سے، لتنذرا تاکہ آپ خبردار کر دیں بے ہی اس کے ذریعے سے، وذکرا اس لیے نازل ہوئی ہے تاکہ آپ خبردار کر دیں اس کے ذریعے سے، وذکرا اور ایک نصیحت ہے للمؤمنین ایمان والوں کے لیے، اتبعوا تم پیچھے چلو ما اس کے جو انزلہ اتارا گیا، الیکم جانب تمہاری، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ولا تتبعوا اور مت تم پیچھے چلو، من دونہ ہی اس کے سوا یعنی اللہ کو چھوڑ کر، اولیاء اپنے سرپرستوں کے، اور اللہ کو چھوڑ کر کچھ دوسرے سرپرست اور آقا یعنی ولی نعمت مت بناؤ، قلیلا ما کتنا ہی تھوڑا، تذکرون تم نصیحت پکڑتے ہو، قلیلا کے بعد ما جو ہے یہ ما ابراہیمیہ ہے، قلیلا ما یعنی کتنا ہی تھوڑا، بہت ہی تھوڑا، تذکرون تم نصیحت پکڑتے ہو، وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ اور کتنی ہی بستیاں ہیں، ویسے تو قریہ واحد ہے لیکن عربی کے اسلوب کے مطابق کم کے بعد جب من لگ کے واحد آتا ہے، جیسے کم من درہم، تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کتنے ہی درہم ہیں، تو کم من قریۃ اور کتنی ہی بستیاں ہیں، اہلکنا ہم نے ہلاک کیا ہا ان کو، فاتو جاء آیا ہا ان بستیوں پر، بأسنا ہمارا عذاب، بأس واحد ہوتا ہے عذاب کے معنی میں، بیاتن کے معنی رات بتاتے، اس حال میں کہ وہ رات کر رہے تھے، اور ہم یا وہ تھے قائلون قیلولہ کرتے، قیلون کے معنی ہوتے دوپہر کو آرام کرنا، اور اسی سے جو ہے وہ قائل بنتا ہے دوپہر کو آرام کرنے والے،
اگر یہ قیل سے ہو تو اس کے معنی ہے اس حال میں کہ وہ دوپہر کو آرام کر رہے تھے، اور عربوں میں دوپہر کے آرام کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر یہ قول سے ہو تو قول کے معنی ہوتے ہیں بات، اور ہم قائلون کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اور اس حال میں کہ وہ بات چیت میں مصروف تھے تو ان کے اوپر عذاب آ گیا۔ یہ دونوں صورتیں ٹھیک ہیں۔ فما تو نہیں کانا تھا دعواہم پکارنا ان کا، یعنی ان کی پھر اس وقت جو پکار تھی وہ یہی تھی، دعویٰ بمانی پکار کے ہے، اس جب کہ آ گیا ہم ان کے پاس بأسنا ہمارا عذاب، اللہ سوائے ان اس کے کہ قالو کہا انہوں نے انا بے شک کہ کننا رہے ہیں ہم ظالمین ظالم، بے شک کہ ہم ہی ظالم، پس لا ضرور نسألنا ہم سوال کریں گے پوچھیں گے، الذین ان لوگوں سے ارسلا جو بھیجے گئے الیہم ان کی جانب، جن کی جانب رسول بھیجے گئے ان سے ہم پوچھیں گے، اور لا ضرور نسألنا ہم سوال کریں گے، لام اور نون مشدد جو ہے وہ تو تاکید کے لیے، اصل میں تو ہے نسألو ہم سوال کریں گے، ولنسألن اور ضرور بالضرور ہم سوال کریں گے، المرسلین ان سے کہ جن کو رسول بنا کر بھیجا تھا، مرسل وہ ہے کہ جسے بھیجا گیا ہے، بس لا ضرور نقصنا ہم بیان کریں گے، علیہم ان کے اوپر بعلم علم کے ساتھ، پوری آگہی کے ساتھ ان کے سامنے بیان کریں گے، وما کننا اور نہیں رہے ہم غائبین غائب، اور جب یہ سب حالات اور واقعات پیش آ رہے تھے تو ہم موجود ہی تھے، غائب تو نہیں تھے جب رسولوں کی دعوت کو قومیں انکار کر رہی تھی۔ والوزن اور تول، وزن بمانی تول کیا، تو باب ضربہ کا مصدر ہے وزن، والوزن اور تول یومئذ اس دن الحق کو حق ہے یعنی سچ ہے، فمن ثقلت تو جو کوئی ایسا ہے کہ ثقلت بھاری پڑ گئے، موازینہ اس کے تولے ہوئے اعمال یعنی اس کی تولیں بھاری پڑ گئیں، فاولئک ہم تو وہی ہیں المفلحون فلاح پانے والے، ومن خفت اور وہ شخص کے خفت ہلکے ہو گئے، موازینہ اس کے موازین یعنی تولے ہوئے اعمال تو اس کی تولیں ہلکی پڑ گئیں، فاولئک تو وہی ہیں الذین خسروا جنہوں نے نقصان پہنچایا، یہاں خسرہ جو ہے یہ متعدی استعمال ہوا ہے لازم نہیں ہے، الذین خسروا انفسهم وہ لوگ جنہوں نے نقصان پہنچایا انفسهم اپنی جانوں کو، بما بسبب اس کے کہ کانو تھے وہ بآیاتنا ہماری آیتوں کا یظلمون انکار کیا کرتے، لقد البتہ تحقیق مکناکم ہم نے اقتدار دیا تم کو، مکنہ یمکن تمکینا مانے اقتدار دینا جمع دینا، فی الارض زمین میں، وجعلنا اور ہم نے بنایا لکم تمہارے لیے فیہا بیچ اس زمین کے معایشہ، معایش کہتے ہیں روزی کے اور رزق کے راستوں کو، معیشت کہتے ہیں روزی کے ذریعے کو نا، تو معایش ہم نے تمہارے لیے معیشت کی راہیں متعین کر دی اس کے اندر زمین میں، قلیلا ما کتنا ہی تھوڑا یعنی انتہائی تھوڑا انتہائی کم، تشکرون تم شکر کرتے ہو، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق خلقنا ہم نے پیدا کیا کم تم کو، ثم پھر صورنا ہم نے صورتیں بنائی کم تمہاری، ثم پھر قلنا ہم نے کہا للملائکۃ فرشتوں سے اسجدوا سجدہ کرو لآدم واسطے آدم کے، فَاتو سجدوا انہوں نے سجدہ کر دیا الا سوائے ابلیس کے، لم یکن نہ ہوا وہ من الساجدین سجدہ کرنے والوں میں، قالا کہا اللہ نے ماں کس چیز نے منع آقا روکا تجھ کو منع کیا تجھ کو، ان اس سے کہ لا تسجدہ تو سجدہ نہ کرے، اس جب کہ امرتکا میں نے تجھے حکم دیا تھا، قالا کہنے لگا انا میں خیر بہتر ہوں، منہ اس سے خلقتنی تو نے مجھے پیدا کیا، من نار آگ سے، وخلقتہ اور تو نے پیدا کیا ہے اس کو یعنی آدم کو من طین مٹی سے، یعنی بظاہر تو یہ بات ہے کہ آگ اوپر کی طرف اٹھتی ہے اور روشن کرتی ہے اور مٹی نیچے کی طرف گرتی ہے اور اندھیرا کر دیتی ہے، تو لہٰذا میں تو اس سے بہتر ہوں، بظاہر یہ بات ہے، لیکن جمع الفوائد کے اندر حضرت ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے 15 اسباب لکھے ہیں مٹی کے آگ پر فضیلت، کہ مٹی کیوں آگ سے افضل ہے، جو کہ وہ شیطان کو نظر نہیں آئی بات۔ قالا کہا اس نے اللہ نے فہبت پس تو اتر، منہا اس میں سے، فما یکونو تو نہیں ہے
लका वास्ते तेरे हक, माँ के बाद काना आए और लाम आए तो ला इस्तेकाक का भी हो जाता है और इसका भी हो जाता है कि किसी की शान के लायक होना और किसी के बस में होना। फमा यकून लका, तो नहीं है तेरा हक अन ये के तकब्बरा, तू तकब्बुर करे, बड़ा बने, फीहा इसमें, यानी फरिश्तों की जमात में रहकर, फखरुज पस तू निकल, इन्नका बेशक के तू मिनस स्वागिरीन, सागिरीन में से है, छोटों में से है। काला कहने लगा अंजिरनी, अंजिर देख मुझको, यानी मोहलत दे मुझको, इला जानिब यौमे, इस दिन के युबासून, जब उनको कब्रों से खड़ा किया जाएगा, जिस दिन उन्हें दोबारा उठाया जाएगा उस दिन तक के लिए मुझे मोहलत दे दे। काला फरमाया अल्लाह ने, इन्नका बेशक के तू मिनल मुनजरीन, उन लोगों में से है जिनका रास्ता देखा जाएगा, यानी जिनको मोहलत दी गई। काला कहा उसने, फा तो बेमा बवजह इसके के अगवैतनी, तूने मुझे इगवा किया। इगवा करने का मतलब होता है गुमराह कर देना, रास्ते से हटा देना। तो उसने अपनी गंदगी का वबाल अल्लाह पर इल्जाम लगाकर डालने की कोशिश की। काला कहने लगा, फा तो बीमार बसबब इसके के अगवैता, तूने मुझे गुमराह है, अगवैता तूने गुमराह किया, नी मुझको, ला जरूर अगदन्ना, मैं बैठ जाऊंगा, लहुम इनके लिए, सिरात का रास्ते पर तेरे, अलमुस्तकीम सीधे, सुनना फिर ला जरूर आती गन्ना, मैं दूंगा हम इनको, ला जरूर आती गन्ना, मैं आऊंगा हम इनके पास, मिन बैन ऐदीहिम, इनके आगे से, वमिन खल्फिहिम, और इनके पीछे से, व अन ऐमानिहिम, और इनके दाहिनी जानिब से, व अन शमाइलिहिम, और इनके बाएं जानिब से, वला तजिदो, और नहीं तू पाएगा, अक्सरहुम, इनकी अक्सरियत को, शाकिरीन, शुक्रगुजार। काला फरमाया अल्लाह ने, उखरुज निकल, दफा हो, मिनहा इसमें से, मज़ऊमन बदहाल, मज़ऊम वो है कि जिसके हाल बुरे हो, जिसकी मजम्मत की गई है ना। ज़अम के मानी होते हैं बुरा हो जाना, मज़ऊमन तो बुरा हो गया है, मदहूरा दुत्कारा हुआ, दुहूर के मानी किसी को दूर हटाना। ला जरूर मन, जो शख्स तबे आका पैरवी करेगा तेरी, मिनहुम इनमें से, यानी आदम की औलाद में से, ला जरूर अम्ला अन्ना, मैं भर दूंगा जहन्नमा, जहन्नम को, मिनकुम तुमसे, अजमाइन सब से, या आदम, और ए आदम, उसकुन आप सकूनत इख्तियार करें, अंता आप भी, व ज़ौजका और बीवी भी आपकी, अल जन्नता जन्नत में, फा तो कुला तुम दोनों खाना, मिन हैसो जहां से शिअ्तुमा तुम दोनों चाहो, वला तक़रबा और न तुम करीब जाना, हाज़िही इस अश्शजरता दरख्त के, फा वरना, जब नतीजा मनफी हो तो वरना, फा वरना तकूना तुम दोनों हो जाओगे, मिन ज़ालिमीन, जालिमों में से, फा फिर, यहाँ फा जो है ये वक्फे के लिए आ रही है ना, यानी उसके बाद ये वाक़या होगा तो इसका तर्जुमा करेंगे। फिर फा फिर वसवसा, वसवसा यानी कहते हैं बुरे ख्याल को, फवसवसा लहुमा, तो बुरा ख्याल डाल दिया उन दोनों को, शैतान शैतान ने, ली ताके, ली जो है ये इल्लत के लिए नहीं है बल्कि आक़िबत के लिए, लाम लामुल आक़िबत है, ली युब्दिया, ताकि वो दिखा जाहिर कर दे, लहुमा उन दोनों के लिए, माँ उसको जो ऊरिया छुपाया गया था, अनहुमा उन दोनों से, ताकि जो कुछ उन दोनों से छुपाया गया था वो उन दोनों पर जाहिर हो जाए, मिन सवातिहिमा, यानी उन दोनों की शर्मगाहें। वकाला और कहा उसने, माँ नहीं नहाकुमा, रोका है तुम दोनों को, रब्बुकुमा तुम दोनों के रब ने, अन हाज़िहि शजरता इस दरख्त से, इल्ला सिवाय अन इसके के, तकूना तुम दोनों हो जाओ, मलकैने फरिश्ते, ऐसा न हो कि तुम दोनों फरिश्ते बन जाओ, और तकूना या तुम दोनों हो जाओ, मिनल खालिदीन, हमेशा रहने वालों में, तो हमेशा की जिंदगी तुम्हें ना मिल जाए, इस वजह से रोका हुआ। वक़ासमहुमा, क़ासम युक़ासिमु मुक़ासमतन, तो जो है ये बाब मुफ़अला है, और जब बाब मुफ़अला वाहिद के लिए आता है तो इंतहाई मुबालगे के साथ आता है ना। वक़ासमहुमा, और उसने खूब कस्में खाई उन दोनों से, इन्नी बेशक के मैं, लकुमा तुम दोनों के लिए, ला जरूर, मिनन नासिहीन, नासिहीन में से हूँ, तुम्हारे खैरख्वाहों में से हूँ। वापस दल्ला, हाँ दल्ला जो है ये युदिल्लो के मानी होते हैं डोल में बिठा देना, डोल होता है ना जिसमें जिससे पानी निकालते हैं इस कुएं से, उसको कहते हैं अरबी में दलवन। तो
اور سورہ یوسف میں آئے گا ابھی فَأَدْلَا دَلْوَا، تو اس نے اپنا ڈول لٹکایا. تو دلہ یدلو تدلیتن کے معنی یہ ہے کہ اس نے بڑے ہی کوشش سے محنت سے ان دونوں کو ڈول میں بٹھا دیا، یعنی جس ڈول کے اندر بٹھا کے اس نے ان کو ہلاک کرنا تھا، کنویں میں پھینکنا تھا، تو اس ڈول میں اس نے ان دونوں کو بٹھا دیا. عربی کا محاورہ جیسے ہمارے یہاں اردو میں استعمال ہوتا ہے شیشے میں اتار لینا، یعنی فریب دینے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے نا، شیشے میں اتارنا. اسی طریقے سے عربی میں استعمال ہوتا ہے یہ لفظ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، تو اس نے ان دونوں کو ڈول میں اتار دیا بڑے بغرور، دھوکے کے ساتھ، فریب کے ساتھ. فلما، پھر جب ذاقا چکھ لیا ان دونوں نے الشجرۃ، درخت کو، ہاں درخت کو سے مراد یہ کہ درخت کے پھل کو، ثمرۃ الشجرہ، درخت کا پھل. بدت، ظاہر ہو گئی، لہما ان دونوں کے لیے، سوآتہما ان دونوں کی شرمگاہیں، وطفقا اور وہ دونوں شروع ہو گئے. تفق یتفق تفوقا کے معنی ہوتے ہیں ٹو اسٹارٹ، شروع ہو جانا، ٹھیک ہے. تو وطفقا اور وہ دونوں شروع ہو گئے، یخصفان کہ وہ دونوں ٹانک رہے ہیں. خصفن کے معنی ہوتے ہیں سینا، ٹانکنا، پرونا. یخصفان وہ ٹانک رہے ہیں علیہما اپنے اوپر، من ورق الجنہ جنت کے پتے، جنت کے پتے اپنے اوپر ٹانک کر اور اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں. وناداہما اور پکارا ان دونوں کو، ربہما ان دونوں کے رب نے، علم کیا نہیں، انہتما میں نے منع کیا تھا، انہا جو ہے نہیں سے ہے نا، انہا میں نے روکا، ٹھیک ہے. علم انہتما کیا، اور لم کے سبب سے یا جو ہے وہ گر گئی ہے. علم انہتما کیا میں نے نہیں روکا تھا تم دونوں کو، ان تلکما اس سے، الشجرۃ درخت سے. تلکما جو ہے تو تل کا، لیکن وہ کما کی ضمیر جو مخاطب ہیں ان کے ساتھ آ جاتی ہے. ہمیشہ عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ اشارہ جو ہے وہ مخاطب کی ضمیر کے ساتھ جمع کر کے لایا جاتا ہے. ان تلکما الشجرۃ، تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا، وَأَقُلْ لَكُمَا اقل، اور میں نے کہا تھا، سے مطلب یہ ہے کہ یہاں پر چونکہ اقل جو ہے اقولو نہیں ہے، اس کے مطلب یہ ہے کہ لم یہاں بھی لگا ہوا ہے. وَأَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ اور کیا میں نے نہیں کہا تھا، یہ ہوگا مطلب، ٹھیک ہے. وَأَقُلْ لَكُمَا اور کیا میں نے تم دونوں سے نہیں کہا تھا، إِنَّ الشَّيْطَانَ بے شک شیطان، لَكُمَا تم دونوں کے لیے، عَدُوٌّ مُبِينٌ عدو ہے، دشمن ہے، مبین کھلا ہوا واضح. قَالَ ان دونوں نے کہا، رَبَّنَا اے ہمارے رب، ظلمنا ظلم کیا ہم نے، انفسنا اپنی جانوں پر، وَإِنْ اور اگر لم تغفر نہ تو نے بخشا، لنا ہم دونوں کو، وَتَرْحَمْنَا اور تو نے رحم نہ کیا ہم دونوں پر، لَنَكُونَنَّ ضرور ہم سب ہو جائیں گے، مِنَ الْخَاسِرِينَ نقصان اٹھانے والوں میں سے، ہماری تباہی ہو جائے گی، ہم برباد ہو جائیں گے. قال کہا اللہ نے، اہبطوا اتر پڑو، بعضکم تم میں سے کچھ، لبعض واسطے کچھ کے، عدو دشمن ہے، یعنی تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہو، انسان اور شیطان. ولکم اور واسطے تمہارے، فی الارض بیچ زمین کے، مستقر قرار پکڑنے کی جگہ ہے. مستقر وہ جگہ ہے جہاں کوئی قرار پکڑتا ہے، سکون لیتا ہے. ومتاع اور برتنے کا سامان ہے. متاع کہتے ہیں اس سامان کو جسے کام نکالنے کے بعد چھوڑ دیا جاتا ہے. ومتاع الی حین اور برتنے کا سامان ہے ایک وقت مقرر تک. جو کچھ اس دنیا کے اندر ہے سب سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن جب ٹائم ختم ہو جائے گا تو سب چھوڑ کر جاؤ گے. یہ اس کے اندر متاع ان کے اندر یہ لفظ موجود ہے، متاع ان کے اندر یہ سبق موجود ہے. جیسے آدمی کے لیے جو کھانا آتا ہے نا وہ مقصود ہوتا ہے، اور جو رکابی آتی ہے جس کے اندر کھانا ہوتا ہے وہ متاع ہوتی ہے. جب کھانا آدمی کھا لیتا ہے تو رکابی واپس. قال کہا اس اللہ نے، فیہا اس میں یعنی زمین میں، تحیونا تم جیو گے، تم زندہ رہو گے، وفیہا اور اسی میں، تموتون تم مرو گے، ومنہا اور اسی میں سے، تخرجون تم کو نکالا جائے گا. تخرجون فعل مضارع مجہول ہو گیا. یا بنی آدم اے آدم کے بیٹو، قد تحقیق انزلنا ہم نے اتارا، علیکم اوپر تمہارے، لباسن لباس کو ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا، یواری وہ چھپاتا ہے، سوآتکم تمہاری شرمگاہوں کو، وریشن اور وہ آرائش کا لباس بھی ہم ہی نے اتارا ہے. جو آرائش والا لباس ہے، ریش کہتے ہیں آرائش کو، اور آرائش والا لباس بھی ہم ہی نے نازل کیا.
وَلِبَاسُ التَّقْوَى، اور تقوی والا لباس جس کے اندر تکبر اور جس کے اندر فحاشی نہ ہو، وہ لباس تقوی والا، ذالک خیر، وہ بہترین ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذالک خیر، اور کوئی آدمی اگر تقوی کو اپنا لباس بنا لے تو کیا ہے؟ ذالک وہ من آیات اللہ، اللہ کی آیتوں میں سے ہے، لعلہم، شاید کہ وہ یذکرون، نصیحت حاصل کر لیں۔ یذکرون اصل میں کیا ہے؟ یتذکرون، تے جو ہے وہ زال میں مدغم ہو گئی ہے۔ یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، اب یہ بھی دیکھ لو نا کہ یا بنی آدم جو ہے کیسے بنا؟ ابن کی جمع آئی بنون، ٹھیک ہے؟ بنون جو ہے، بنون کے ساتھ جب یا لگ گیا، ٹھیک ہے نا، تو وہ آدم کی طرف پہلے مضاف ہوا تو اس کا نون گر گیا، ٹھیک ہے؟ اور یا لگنے سے مضاف جو ہے جب اس کو پکارا جاتا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ منادہ جب مضاف ہوتا ہے تو وہ منصوب ہوتا ہے، منصوب ہو جاتا ہے، تو لہٰذا وہ بنون سے بنین ہو گیا۔ تو یہ بنی جو ہے یہ ایسے ہے، یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، لا نہیں، یفتنن، یفتنن میں نون مشدد جو ہے یہ تاکید کے لیے، اصل میں تو ہے یفتن، لا یفتنو، یفتنو، لا یفتننکم الشیطان، نہ فتنے میں ڈال دے تم کو، نہ آزما لے تم کو الشیطان، شیطان، کما جیسے کہ اخرجا اس نے نکالا تھا، ابویکم تمہارے ماں باپ کو، ابوین تھا نا، ابوان سے ابوین ہوا، اور ابوین سے نون جو ہے کم کی طرف مضاف ہو کے گر گیا تو ابوی رہ گیا، کما جیسے کہ اخرجا اس نے نکالا تھا، ابویکم تمہارے ماں باپ کو، من الجنت جنت سے، یا ینزعو کھینچ رہا تھا، انہما ان دونوں سے، لباسہما ان دونوں کا لباس، یہ لباس کھینچنے کے اوپر جو ہے کفار کی اور شیطان کے پیروکاروں کی بڑی نظر، بڑی خواہش ہوتی ہے، اور اگر کوئی وزیر اعظم یہ کہہ دے، غلطی سے اس کے منہ سے نکل جائے کہ بھئی غلط قسم کے کپڑے پہننے سے بھی جو ہے وہ برائیاں پھیلتی ہیں، جنم لیتی ہیں، تو سارے شیطان جو ہیں وہ میڈیا کے بڑے بڑے اینکر اس کے خلاف طوفان بدتمیزی برپا کر دیتے ہیں۔ ہاں، لیکن شیطان شروع سے انسان کے لباس کا دشمن ہے۔ اللہ نے فرمایا یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، لا یفتننکم، آزما نہ لے تم کو، بہکا نہ دے تم کو، الشیطان و شیطان، کما جیسے کہ اخرجا ابویکم اس نے نکالا تھا تمہارے ماں باپ کو، من الجنت جنت سے، ینزع عنہما وہ کھینچ رہا تھا ان دونوں پر سے، یعنی اپنی سازشوں کے تحت کھینچ رہا تھا ان دونوں پر سے، لباسہما ان دونوں کا لباس، ان دونوں کی عزت، لی تاکہ یریہما وہ دکھا دے ان دونوں کو، سوآتہما ان دونوں کی شرمگاہیں، انہو بے شک کہ وہ یراکم دیکھتا ہے تم کو، ہوا وہ خود، وقبیلہ اور اس کا قبیلہ، من حیث جہاں سے، لا ترونہم تم ان کو نہیں دیکھتے ہو، یعنی اکثر جو ہے وہ جنات انسان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں مگر انسان ان کو نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ قضیہ دائمہ نہیں ہے بلکہ اطلاقی ہے۔ انا بے شک کہ جعلنا ہم نے کیا الشیاطین شیطانوں کو، اولیاء دوست، للذین ان لوگوں کا، لا یؤمنون جو نہیں ایمان رکھتے، وَإِذَا اور جب فعلوا وہ کرتے ہیں فاحشۃ کوئی بے حیائی کی بات، قالوا کہتے ہیں وجدنا ہم نے پایا تھا، علیہا اس بات کے اوپر، آباءنا اپنے باپ دادا کو، واللہ اور اللہ نے امرنا حکم دیا ہے ہم کو، بہا اس کا، قل آپ فرما دیجئے، ان اللہ بے شک کہ اللہ، لا یأمر نہیں حکم دیتا ہے، بالفحشاء فحاشی کی باتوں کا، بے حیائی کی باتوں کا، کیا تقولون تم کہہ رہے ہو، علی اللہ اوپر اللہ کے، یعنی کیا تم جڑ رہے ہو اللہ کے اوپر، ما لا تعلمون وہ باتیں کہ جو تم نہیں جانتے، قل کہہ دیجئے، ہمارا حکم دیا ربی میرے رب نے، بالقسط انصاف کا، وَأَقِیمُوا اور تم قائم کرو، وجوہکم اپنے چہرے، عند کل مسجد ہر مسجد کے پاس، یعنی ہر نماز کے وقت پر، مسجد جو ہے وہ سجدہ گاہ ہے، وہ وقت بھی ہو سکتا ہے اور جگہ بھی ہو سکتی ہے، ظرف ہے نا، ہر نماز سے چہرے جو ہے وہ تم جو ہے وہ اپنے آپ کو قبلے کی طرف کر لیا کرو، وَأَقِیمُوا وجوہکم عند کل مسجد اور قائم کرو اپنے چہروں کو ہر نماز کے وقت، وَدْعُوهُ اور تم پکارو اس کو، مخلصین اس حال میں کہ تم
اخلاص کر رہے ہو، خالص کر رہے ہو، لہو اس کے لیے الدینہ اطاعت کو، اس حال میں کہ تم اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص بنانے کی محنت میں لگے ہوئے ہو، تو اللہ کو پکارو۔ ہاں اللہ کی پکار جو ہے انسان اللہ سے جب مانگتا ہے دوڑ کر اللہ اس کی بات کو قبول کرتا ہے، وہ کون لوگ ہوتے ہیں جو اپنی اطاعت کو اللہ کے لیے خالص بنانے کی محنت میں لگے ہوتے ہیں، اور جن کی اطاعتیں جو ہیں وہ تقسیم ہو تو وہ ان کا اللہ حافظ ہے۔ بازار میں پیسے کی اطاعت اور عدالت میں انگریزی قانون کی اطاعت، اور وہاں پر جا کر جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے آئین کی اطاعت، ہاں، اور اللہ کے قانون کی اطاعت کہاں؟ صرف نماز کے اوقات میں، اور اب وہ بھی ختم۔ نعوذ باللہ من ذالک، کما جیسے کہ بدأکم اس نے تمہیں پیدا کیا تھا، تمہاری ابتدا کی تھی، بدأ اس نے ابتدا کی، کم تمہاری، تعودون تم لوٹ آؤ گے، جیسے اللہ رب العزت نے تمہیں جو ہے آغاز میں پیدا کیا تھا ایسے ہی تم واپس بھی لوٹ آؤ گے اللہ کی طرف۔ فریقاً ایک گروہ کو ہدا اس نے ہدایت دی، وفریقاً اور ایک گروہ پر حقا سچ کر دیا اس نے، علیہم ان کے اوپر، الضلالۃ گمراہی کو، یعنی ایک گروہ پر اس نے گمراہی کو مسلط کر دیا۔ انہم بے شک کہ وہ لوگ جن پر گمراہی مسلط کی گئی، اب ان کی تعریف اللہ ان کی بیان فرما رہا صفت کہ وہ کون لوگ ہیں جن پر گمراہی مسلط کی گئی۔ انہم اتخذوا الشیاطین، بے شک کہ وہ لوگ تھے انہوں نے بنا لیا تھا شیطانوں کو اولیاء اپنا سرپرست، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، وَيَحْسَبُونَ اور وہ گمان کر رہے تھے، انہم بے شک کہ وہ مہتدون سیدھی راہ کے اوپر ہیں۔ انہوں نے امریکیوں کو جو ہے نا وہ اپنا سرپرست بنا لیا اور سمجھا کہ سب سے اچھا کام ہم ہی نے کیا دنیا کے اندر۔ یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، خذو لے لو، زینتکم اپنی زینت یعنی اپنا سنگھار، عند کل مسجد ہر نماز کے وقت پر، مسجد یہاں پر سجدہ گاہ کے معنوں میں ہی ہے، ٹھیک ہے، عندہ پاس کل مسجد ہر نماز کے وقت پر، وَكُلُوا اور تم کھاؤ، وَاشْرَبُوا اور تم پیو، وَلَا تُسْرِفُوا اور تم اسراف نہ کرنا، حد سے نہ گزرنا، اِنَّهُ بے شک کہ وہ لا نہیں يحب پسند کرتا المسرفین حد سے گزرنے والوں کو۔ قل آپ فرما دیجئے، من کس نے حرم حرام کیا ہے، زینت اللہ اللہ کی پیدا کی ہوئی زینت کو، التی جو اخرجہ اس نے نکالی ہے، لعبادہ ہی اپنے بندوں کے لیے، والطیبات اور پاکیزہ چیزوں کو، من الرزق رزق میں سے، کس نے حرام کیا؟ قل کہہ دیجئے، ہیا یہ ساری چیزیں، للذین ان لوگوں کے لیے ہیں جو آمنو ایمان لائے ہیں، فی الحیات الدنیا اس دنیا کی زندگی میں، خالصتاً خالص انہی کے لیے ہوں گی، یوم القیامت قیامت کے دن، خالصتاً تاکید کے طور پہ لائے ہیں، خالصتاً یوم القیامت صرف انہی کے لیے ہوں گی قیامت کے دن۔ کذالک یوں ہی نفصل ہم تفصیل بیان کرتے ہیں، الآیات نشانیوں کی، لقوم اس گروہ کے لیے، یعلمون جو علم رکھتے ہیں۔ قل آپ فرما دیجئے، انما اس کے سوا نہیں کہ حرم حرام ٹھہرایا ربیہ میرے رب نے، الفواحشہ کھلی بے حیائی کی باتوں کو، ما جو ظاہر ہو جائیں، منہا ان میں سے، وما اور جو بطنہ چھپی رہیں، والاسم اور اس نے گناہ کو حرام کیا، والبغی اور اس نے سرکشی کو حرام کیا، بغیر الحق ناحق یا زیادتی ناحق، وان اور اس بات کو کہ تشرکو تم شریک ٹھہراؤ، باللہ اللہ کے ساتھ، ما ان کو جو لم ینزل نہیں نازل کیا اللہ نے، بہی ان کے بارے میں، سلطانن کسی دلیل کو، وان تقولوا اور اس کو حرام کیا ہے کہ تم کہو، علی اللہ اوپر اللہ کے، ما وہ جو لا تعلمون تم نہیں جانتے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ اور واسطے ہر گروہ کے اجل ایک مدت ہے، اور ہر گروہ کی ایک مدت طے ہے۔ فیضا پھر جب آ جائے گی اجلہم ان کی مدت یا ان کے وقت مقرر جو ہے وہ آ جائے گا، لا نہیں یستأخرون وہ پیچھے ہٹائے جائیں گے، ساعتن ایک گھڑی، ولا اور نہ ہی یستقدمون آگے کیے جائیں گے ایک گھڑی۔ استخار کے معنی پیچھے کرنا اور استقدام معنی آگے کرنا۔ یا بنی آدم اے آدم کے بیٹو، اما خواہ، اما جو ہے حرف تردید ہے نا، اس کے معنی اگر کے بھی ہوتے ہیں، خواہ کے بھی ہوتے ہیں، اما خواہ یا اگر، یاتینکم آئے تمہارے پاس، یاتی اصل میں ہے اور نون مشدد تاکید کے لیے، اما یاتینکم اگر کبھی بھی آئے تمہارے پاس، رسول منکم تم ہی میں سے، یقصون وہ بیان کرتے ہوں گے، علیکم اوپر تمہارے، آیاتی میری آیتیں، فمن اتقی تو جو کوئی
پرہیزگار ہو گیا، اس نے تقوی اختیار کیا، وَأَصْلَحَ اور اس نے اپنے آپ کو سنوار لیا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ تو کوئی خوف نہیں ہوگا، علیہم ان کے اوپر، وَلَا هُمْ اور نہ ہی وہ، يَحْزَنُونَ غمگین ہوں گے، وَالَّذِينَ كَذَّبُوا اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا بِآیاتِنَا ہماری آیتوں کو، وَاسْتَكْبَرُوا اور انہوں نے تکبر سے انکار کیا، عَنْهَا ان سے، اولئک وہ اصحاب النار آگ والے ہیں، ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ ہمیش رہنے والے، خالد کی جمع ہے۔ فمن ازلم تو کون بڑا ظالم ہے، ممن اس سے جو افترا گھڑ لے علی اللہ اوپر اللہ کے کذبن کوئی جھوٹ، او کذب یا جھٹلائے بے آیاتہ ہی اس کی نشانیوں کو، اس کی آیتوں کو، اولئک وہی ہے ینالو پہنچے گا ہم ان کو، نصیبہم ان کا حصہ، من الکتاب کتاب میں سے، تو جو کتاب ہے نوشتہ یعنی قانون جو لکھا ہوا ہے مجرم کی سزا کا، اس میں سے ان کو حصہ ان کا مل جائے گا، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب جاءت آ جاتے ہیں ہم ان کے پاس، رسولنا ہمارے رسول یعنی ہمارے فرشتے، یتوفونا وہ وفات دیتے ہیں ان کو، ہم ان کو، یتوفونا وہ وصول کر لیتے ہیں ہم ان کو، قالوا وہ کہتے ہیں اینما کہاں گئے وہ جو کنتم تم تھے تدعون پکارتے من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے تھے وہ کہاں گئے، یہ ان کی طرف رخ ہے، قالوا کہا انہوں نے ظلوا بھٹک گئے وہ عنا ہم سے، یعنی ہم سے گم ہو گئے، کھو گئے، وشہدوا اور انہوں نے گواہی دی علی انفسہم اپنی جانوں کے خلاف، یعنی اپنے اوپر گواہی دی، انہم یہ کہ وہ کانو تھے کافرین کافر، قال کہا اللہ نے ادخلوا تم داخل ہو جاؤ فی امم ایسی امتوں میں، قد تحقیق خلق جو گزر چکی ہیں، من قبلکم تم سے پہلے، من الجن والانس جنوں اور انسانوں میں سے، فی النار آگ میں، کہا تم بھی آگ میں جاؤ ان کے پیچھے، کلما جب کلما جو ہے ایک لمحہ ہے، لمحہ مانے جب، اور کلما کے معنی جب whenever، کلما جب دخلت داخل ہوگی امتن کوئی امت، کوئی گروہ، کوئی پارٹی، لعنت وہ لعنت کرے گی اختہا اپنی بہن پر، جیسے کہ حکومت ہوتی ہے نا جمہوریت کی، اس کا تو یہی سلسلہ ہے، جو بھی آتا ہے نا وہ پچھلے پر لعنت کرتا ہے تو پہلے والے پر، تو کلما جب دخلت داخل ہوگی امتن کوئی پارٹی، لعنت وہ لعنت کرے گی اختہا اپنی بہن پر، یعنی سے اپنے سے پہلے والی پارٹی پر، حتی اذا یہاں تک کہ جب، اذا مانے جب، ادارکو وہ سب گر جائیں گے، ادارکو کا مطلب وہ سب گر جائیں گے، اور اگر یہ تدارک القوم سے ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے تلاحقو، تو وہ اس کے معنی ہوں گے کہ یہاں تک کہ جب وہ سب مل جائیں گے، فیہا اس میں جمیعاً اکٹھا ہو کر، قالت کہے گی اخراہم ان کی بعد والی، لأولاہم اپنی سے پہلی والی کے بارے میں، ربنا اے ہمارے رب، ہاؤلائے یہ وہ لوگ ہیں، اضلونا انہوں نے بھٹکایا تھا ہم کو، یہ ہم سے پہلے تھے انہوں نے ہمیں بھٹکا دیا تھا، فَأْتُو آتے تو دے ہم ان کو عذاباً عذاب، ضعفاً دو گنا، من النار آگ کا، قالا فرمایا اللہ نے، لِكُلٍّ واسطے ہر ایک کے ضعف دگنا ہی ہوگا، ولیکن اور لیکن لا تعلمون تم نہیں جانتے، ان کے لیے دگنا ہوگا کہ انہوں نے تم کو بہکایا بھٹکایا، تو تمہارے لیے بھی دگنا ہوگا کہ تم نے ان کی جو ہے نا وہ حالت دیکھ کے عبرت نہیں پکڑی، وقالت اور کہا اولاہم ان میں سے پہلی والی جماعتوں نے، لِأُخْرَاهُمْ واسطے بعد والی جماعتوں کے، فما کانا تو نہیں ہوا، لکم تمہارے لیے، علینا ہمارے اوپر، من فضل کوئی فضل، تو تمہیں ہمارے اوپر کوئی فضیلت نہیں ملی، فذوقوا العذاب پس تم چکھو عذاب کو، بما اس کے سبب جو کنتم تھے تم تکسبون کمایا کرتے، ان الذین بے شک وہ لوگ جنہوں نے کذبوا جھٹلایا بے آیاتنا ہماری آیتوں کو، واستکبروا اور انہوں نے تکبر سے انکار کیا، انہا ان سے، لا تفتح نہیں کھولے جائیں گے، تفتح پہلے مضارع مجہول ہے، لا تفتح نہیں کھولے جائیں گے، لہم ان کے لیے، ابواب السماء دروازے آسمان کے، ولا یدخلون اور نہ ہی وہ داخل ہوں گے، الجنت جنت میں، حتیٰ یہاں تک کہ یلی جو داخل ہو جائے، حتیٰ یلی جائے یہاں تک کہ داخل ہو جائے، الجمل اونٹ، فی بیچ، سم الخیاط
سوئی کے ناکے میں، خیاط کہتے ہیں سوئی کو اور سم کہتے ہیں اس کے ناکے کو، فی سم الخیاط، جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نہیں گزر جائے گا اس وقت تک ان کو جنت میں جانے کی اجازت نہیں ملے گی۔ بلاغت ہے، بلاغت۔ وَكَذَلِكَ، اور یوں ہی نجزی، ہم بدلہ دیتے ہیں المجرمین، مجرموں کو، لہم، ان کے واسطے، من جہنم، جہنم میں سے، مہادن، بچھونا ہوگا، ومن فوقہم، اور ان کے اوپر، غواشن، غواش کے معنی ہے اوڑھنی، اور ان کے اوپر اسی جہنم، اسی آگ کا بنا ہوا وہ لحاف بھی ڈالا جائے گا۔ وَكَذَلِكَ، اور یوں ہی نجزی، ہم بدلہ دیں گے الظالمین، ظالموں کو، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اعمال کیے نیک نیک، لا نکلف، نہیں ہم پابند کرتے ہیں، نفساً، کسی جان کو، الا مگر وسعها، اس کی وسعت کے مطابق، اولئک، وہ اصحاب الجنت، جنت والے ہوں وہ، فیہا، اس میں، خالدون، ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہیں۔ ونزعنا، اور ہم نے کھینچ لیا، ما، اس کو، جو فی صدورہم، ان کے سینوں میں ہے، من غل، کوئی بھی خیانت، جو بھی خیانت، کوئی کھوٹ کپٹ ایک دوسرے کے خلاف ان کے دلوں میں تھی، اہل جنت کے دلوں میں، تو وہ ہم نے ان کے اندر سے نکال دی۔ ہاں، تجری، بہتی ہیں، من تحتہم، ان کے نیچے سے، الانہار، نہریں، وقالو، اور کہا انہوں نے، الحمدللہ، سب شکر و ثنا اللہ کے لیے ہے، الذی، وہ، جس نے ہدانا، ہدایت کی ہماری، لہذا، اس واسطے، یعنی اس جنت تک ہم کو وہ لے کر آیا۔ جب ہدایت کا صلہ لام آئے تو اس کے معنی ہوتے ہیں توفیق دینا، وہ جس نے ہمیں اس جنت تک آنے کی توفیق دی۔ وما کننا، اور نہیں تھے ہم، لنہتدی، ایسے کہ وہ ہدایت پا جاتے، لولا، اگر نہ، ان، یہ کہ ہدان اللہ، ہدایت دی ہوتی ہم کو اللہ نے، لقد، البتہ، تحقیق، جاءت، آ گئے، رسول ربنا، رسول ہمارے رب کے، بالحق، حق کے ساتھ، ونودو، اور ان کو پکارا جائے گا، نودو جو ہے وہ ندا سے جو ہے وہ ماضی مجہول جمع مذکر غائب کے لیے، ونودو، اور ان کو پکارا جائے گا، ان، یہ کہ، تلکم الجنت، جنت وہ ہے، اورثتموہ، تم وارث کیے گئے ہو، ہاں، اس جنت کے، بما کنتم تعملون، اس کے سبب سے جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ ہاں، یہ کہتے ہیں کہ عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے، عمل کی خیر ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اورثتموہا بما کنتم تعملون، تم وارث بنائے جا رہے ہو اس کے سبب سے جو تم کیا کرتے تھے۔ ونادا، اور پکارا، اصحاب الجنت، جنت والوں نے، اصحاب النار، جہنم والوں کو، ان، یہ کہ، قد، تحقیق، وجدنا، ہم نے پا لیا، ما، اس کو، جو، وجد، یجد، وجدان کے معنی پانا، ما، ان، قد، یہ کہ، ہم نے پا لیا، وجدنا، ہم نے پا لیا، ما، اس کو، جو، وعدنا، وعدہ کیا ہے ہم سے، ربنا، ہمارے رب نے، حقا، سچا، ہاں جی، ہم نے اس کو سچ پا لیا۔ فہل، تو کیا، وجدتم، تم نے پا لیا، ما، اس کو، جو، وعدہ ربکم، وعدہ کیا تھا تم سے تمہارے رب نے، حقا، اس کو سچا پا لیا۔ ہم نے تو اپنے رب سے، رب نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا اس کو سچا پایا، اب بتاؤ تمہارا کیا حال ہے؟ قالوا نعم، وہ کہیں گے ہاں، کیوں نہیں، ہاں ہاں، ہمیں بھی جو اللہ نے کہا تھا ویسے ہی دیکھنا پڑ رہا ہے، جہنم دیکھنی پڑ رہی ہے۔ فَأَذَّنَ، تو اذن، یؤذن، تعزینا کے معنی ہوتے ہیں اعلان کرنا، نفیر عام کرنے کی بھی اعلان کو تعزین کہتے ہیں۔ تو فَأَذَّنَ، تو اعلان کیا، مؤذن، ایک مؤذن نے، ایک اعلان کرنے والے نے، بینہم، ان کے درمیان، ان، یہ کہ، لعنت اللہ، لعنت ہے اللہ کی، علی الظالمین، ظالموں کے اوپر۔ لعنت کے معنی ہوتے ہیں رحمت سے دوری، الذین، جو لوگ، یصدون، روکتے ہیں، عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے، ویبغون، اور وہ چاہتے ہیں، ہاں، اس راہ کو، عوجا، ٹیڑھا کر دینا، اور وہ اس راستے کو ٹیڑھا کر دینا چاہتے ہیں۔ یہ سمع کا مصدر ہے، باب سمع سے آیا ہے۔ وہم، اور وہ، بالآخرت، آخرت کے اوپر، کافرون، انکار کرنے والے ہیں، آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ وبینہما، اور درمیان ان دونوں کے، یعنی جنت اور جہنم کے درمیان، حجاب، ایک دیوار ہے۔ حجاب کہتے ہیں ایسے پردے کو کہ جو اوٹ بنا دے، ادھر والا ادھر نہ دیکھ سکتے، ادھر والا ادھر نہ دیکھ سکے، وہ مراد یہ ہے کہ وہی دیوار جس کا اللہ نے سورہ حدید میں ذکر کیا۔ وعلی الاعراف، اور دیوار کی برجیوں پر، اعراف عرف کی جگہ ہے، رجال، کچھ مردان کار ہیں۔ رجال کو یہاں پر جو اللہ لے کر آیا ہے نا بطور نکرہ کے،
تو جب نکرہ لایا جاتا ہے تو تفخیم شان کے لیے بھی لایا جاتا ہے، شان کو بڑھانے کے لیے۔ یہ بڑے عظیم قسم کے مرد ہیں، وہ معمولی لوگ نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے حق اور باطل کی جنگ میں اہل حق کی جو ہے وہ لیڈنگ سربراہی کی ہے، ان اہل حق کو لیڈ کیا ہے۔ اور اسی لیے حضرت امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ مجاہدین ہوں گے۔ وعلی الاعراف، اور اوپر برجیوں کے، رجال مردان کار ہیں، یعرفون وہ پہچانتے ہیں، کلن ہر ایک کو، بسیماہم ان کی نشانیوں سے، جنتیوں کو جنتیوں کی نشانیوں سے اور جہنمیوں کی جہنمیوں کی نشانیوں سے۔ ونادو اور پکارا انہوں نے، نادو انہوں نے پکارا، اصحاب الجنت جنت والوں کو، ان یہ کہ سلام علیکم تم پر سلام ہو، لم یدخلوا وہ داخل نہیں ہوئے ہیں، ہاں اس جنت میں، وہم اور وہ، یتبعون امید رکھتے ہیں، طمع رکھتے ہیں کہ ہم بھی جنت میں ہی جانے والے ہیں۔ وَإِذَا اور جب صرفت پھیرا جاتا ہے، یعنی توجہ دلائی جاتی ہے، ابصارہم ان کی نگاہوں کو، تلقاء جانب، تلقاء کہتے ہیں جانب کو، سمت کو، تلقاء جانب اصحاب النار آگ والوں کی جانب ان کی نگاہیں جب پھیری جاتے ہیں تو قالوا وہ کہہ اٹھتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، تلقاء اصحاب النار آگ والوں کی جانب، قالوا کہہ اٹھتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، لا تجعلنا نہ تو کر دینا ہم کو، مع ساتھ القوم الظالمین ظالموں کے اس گروہ کے۔ ونادا اور یہ ایمان کی اعلیٰ ترین شکل ہے نا کہ اللہ سے آخری وقت تک جنت میں داخل ہونے اور تک جو ہے وہ جنت میں داخلے کی امید اور جہنم سے بچنے کی جو ہے نا وہ دعا کر رہے ہیں، ایمان کی اعلیٰ ترین شکل ہے۔ سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔